اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مشروب پیتے ہی اس کی آنکھیں خمار آلود ہو گئیں۔ اب پہلی بار اس نے زغونہ کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا، جبکہ زغونہ پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زغونہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زغونہ نے کوئی تعارض نہ کیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ان معاملات کے لیے تیار ہو۔ اس نے اپنے جسم سے لپٹی ہوئی چادر اتار پھینکی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے اسیب زدہ ماحول میں خمار آلود سسکاریاں گونج رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کاشف نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی قربت حاصل کی تھی، وگرنہ اس نے اپنی بیوی کے سوا کسی نامحرم کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ لیکن زغونہ کے پلائے مشروب میں نہ جانے کیا بات تھی جس نے اس کی ساری پارسائی کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا تھا۔ کافی دیر تک زغونہ اور اس کے درمیان قرب کا ماحول رہا، اس کے بعد وہ تھک کر سو گیا۔ اچانک ایک تیز قسم کی چبھن سے اس کی آنکھ کھلی۔ درد کا شدید احساس کاشف کو اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ چبھن کا احساس اس کو اپنی گردن کے پاس ہو رہا تھا، ساتھ کوئی ٹھنڈی سی شے اپنی گردن کے پاس بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ زغونہ برہنہ حالت میں اپنے اوپر جھکی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا جو کہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ زغونہ خون آشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیر لگا کر ان کا خون پیتی ہے۔ چبھن کا احساس اسی خنجر کا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زغونہ کو دھکا دیا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا جس سے اس کی پوری بنیان بھیگ چکی تھی۔ دھکا لگتے ہی زغونہ دوسری طرف جا گری تھی۔ کاشف نے فوراً اپنی بنیان اتاری اور گردن کے گرد باندھ دی تھی تاکہ خون کا اخراج رک سکے۔ زغونہ چلاتی ہوئی اٹھی لیکن فوراً ہی کمرے سے بھاگ نکلا تھا۔ زغونہ بھی چلاتی ہوئی پیچھے بھاگی تھی۔ اس کی آواز خمار آلود تھی۔ بابو بابو، میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو ہماری پیاس بجھے گی۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چڑیلوں کو کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا، لیکن اس کا اتفاق آج پہلی بار ہی ہوا تھا۔ اس کو اب پتہ لگ گیا تھا کہ اس سڑک پر لوگوں کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی مرہون منت ہے۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اس کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن تھیں جو کہ زغونہ والے کمرے میں روشن تھیں، جس سے کمرے کا ماحول عصبی اور پر اسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے اندر کی چیزیں دیکھ کر وہ مزید دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے موجود تھے جن کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر تھا۔ نہ جانے کن بد نصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا، اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ زغونہ اس کے تعاقب میں آگے ہی نکل گئی تھی۔ اس کو ڈھیر کے پیچھے چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آواز اس ڈھیر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، درد و کرب میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو، بیمار ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ڈھیر میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈھیر اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ڈھیر کے وسط سے ایک ہاتھ برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ برآمد ہوتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کو جھرجھری آنے لگی۔ وہ ایک انسانی وجود تھا جو کہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اس انسانی وجود کو دیکھ کر کاشف اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ انسانی وجود تھا ہی اتنا خوفناک۔ اس کا پورا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا جس سے خون اور چربی جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے زخموں پر چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانوں کے برابر کیڑے رینگ رہے تھے جو کہ اس کے زخموں پر لگا خون چاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈھیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل قطار جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی۔ چیخ ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جاتا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔
اسی پل اس کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جھکائی دے کر بچ گیا اور گھوم کر ایک بھرپور لات اس پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہ کی کہ اس کی لات کا انجام کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے باہر نکلا، سامنے زاغونہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر مکروہ انداز میں ہنسی اور چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تو وہ بکھلا کر پلٹا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آیا تھا۔ صورتحال اب یہ تھی، کاشف کے سامنے زاغونہ اور پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا تھا۔ موت اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ ذلموس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ میرا شکار ہے، زاغونہ اس خوفناک انسان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جواباً اس خوفناک انسان کے لب ہلے۔ اس کا منہ کھلتے ہی کاشف نے دیکھا کہ بہت سے کیڑے اس کے منہ سے نکل نکل کر فرش پر رینگنے لگے ہیں۔ یہ تیرا نہیں زاغونہ، رامونا دیوی کا شکار ہے۔ تو ایک حقیر سی داسی جس کو کھر چند مل جائے غنیمت ہے، وہ پوڑا ہڑپنا چاہتی ہے۔ ذلموس کے حلق سے کھوکھلی اور چیختی ہوئی آواز نکلی۔ رامونا کا نام سن کر کاشف چونک پڑا، کیونکہ یہ اسی پتھر کے مجسمے کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ رامونا کے نام پر زاغونہ کے چہرے پر مردنی دوڑ گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ سوچتی رہی اور پھر بولی، کچھ بھی ہو، اس کے خون سے صرف میری ہی پیاس بجھے گی۔ زاغونہ کا لہجہ حتمی تھا۔ لگتا ہے تم کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر ذلموس نے زاغونہ کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر کاشف بالکل ہی ایک طرف ہو گیا۔ زاغونہ نے ذلموس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں ہی اچھل کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کاشف موقع جان کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ اس کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا، اس کے سامنے ایک دوسرا مکان تھا جو کہ بالکل اسی طرز کا تھا۔ ابھی کاشف کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ سن کر اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی چیخنے والی کو بڑی ہی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کا دل یک بارگی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو اس کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ان کی لڑائی کا کیا انجام ہوا۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ پھر بلند ہوئی۔ اس بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہاں کہیں پر کوئی مجبور عورت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی مدد پر آمادہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا تاکہ وہ اس مظلوم کی مدد کر سکے جو شاید اسی کی طرح ورغلا کر لائی گئی تھی۔ وضعیت ناک چیخ پھر سنائی دی، جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ خوف زدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اسی کھنڈر نما مکان سے بلند ہوئی تھی۔ کاشف فوراً ہی اس مکان میں داخل ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تو خود مصیبت زدہ ہے، پھر اس کی مدد کیسے کرے گا۔ بہرحال اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ کسی مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھیں؟ اچانک اس کے کانوں نے پھر وہی چیخ سنی، جس کو سن کر کاشف چونک گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا، چیخ بالکل ٹھیک اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا، چونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا، جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر دب گیا۔ وہ ایک زینہ سا تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، جو کہ ایک تہخانے کا راستہ تھا۔ کاشف شش و پنج میں پڑ گیا کہ نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا، اسی لمحے اس کے قدم تہخانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے ہوں۔ سامنے والا منظر ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرساں تھا۔ تہخانہ کی دیواروں کے ساتھ پتھر کا رامونا بت کھڑا تھا جو کہ اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے چوبی شکنجے سے ایک نیم برہنہ نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے سے درد و کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں اذیت و خوف کے ملے جلے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔
کاشف نے اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویر نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس لڑکے کی لاش ملی تھی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھڈے میں آگ دہک رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مضبوط اور شفاف قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں دہکتی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وحشی انسان اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس تہخانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ سب کے سب برہنہ حالت میں تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت نمایاں تھی۔ وہ شفاف شخص ہی پورے کپڑوں میں تھا۔ وہ کپڑے ایسے تھے جو کہ کسی مندر یا معبد کے پجاری وغیرہ پہنتے ہیں۔ صرف ایک چوغا تھا جو کہ اس نے پہن رکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس شفاف بوڑھے نے، جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سرخ سلاخ تھی، اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل کاشف کانپ گیا، جسم کا سارا خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس۔ وہ سرد آنکھیں جن میں شفافیت بھری تھی، وہ ان آنکھوں میں اس کو سانپ کی تیز اور خوفناک چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر درندگی رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کالے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایت ہی شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں، تمہارا، وہ مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا سرہا سہا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی، ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ اور انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی۔ زغونہ کی آواز کی طرح کاشف کا دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زغونہ نے غداری کر دی، وگرنہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے۔ بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زغونہ کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس زغونہ اور زلموس کو اس کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زغونہ ہے کہاں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کی دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو زغونہ فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زغونہ کے جسم کو چاٹ رہے تھے، اور پاس ہی میں زلموس کھڑا تھا۔ زغونہ کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ یہ اس کی غداری کی سزا ہے، بوڑھا صفاقی سے مسکرایا۔ کیسی غداری؟ کاشف کے منہ سے از خود نکلا۔ ہاں، غداری، بوڑھا غصے سے بولا۔ وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا خون دیوی رامونا کی امانت ہے، مگر تم بھاگ نکلے، اور اب اس کو اس جرم پر سزا ملے گی۔ بوڑھا غصے سے بولا۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ رحم، رحم، مقدس رعون، زغونہ کے حلق سے درد میں ڈوبی آواز نکلی۔ تو جانتی ہے زغونہ، ہماری کتاب میں رحم نہیں۔ تیری وجہ سے رامونا کی صدیوں پرانی خواہش دم توڑ دیتی۔ اب چل اس آگ میں کود جا، جو اب صدیوں تک تیرا مقدر بنا دی گئی ہے۔ بوڑھا قہر آلود لہجے میں دھاڑا۔ کاشف یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکا کہ رامونا کون ہے، وہ تو پہلے ہی خوف کا شکار تھا۔ نہیں نہیں، یہ آگ، زغونہ خوف سے بڑبڑائی۔ تو جانتی ہے یہ مقدس آگ ہمارے جلانے کی بجائے ہماری روح کو اذیت دے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ بوڑھا بڑبڑایا۔ مر چکے ہیں؟ کاشف چونکا۔ ہاں نوجوان، بہت سال پہلے اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، جس سے سارے لوگ مارے گئے تھے۔ چونکہ ہم لوگ ڈکیت تھے، اس لیے حکومت نے ہماری مدد نہیں کی تھی۔ اس لیے کوئی امداد نہ ملنے کے سبب سب کے سب لوگ مارے گئے۔ ہم شروع سے مقدس رامونا کے پجاری تھے۔ رامونا کے لیے خون فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے جو بھی ہمارے شکنجے میں پھنس جاتا وہ رامونا کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ طاعون کی وجہ سے ہم لوگ مارے گئے، مگر ہماری روحوں کو مقدس رامونا نے فنا ہونے نہیں دیا۔ پھر ہم باہر کے لوگوں سے بدلہ لینے لگے۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں یہاں آتے، ہم ان کے جسم کا سارا خون پی لیتے اور لاش لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیتے۔ ہم چاہتے لاش لے جانے والے بھی ہمارا شکار بن سکتے تھے۔
مگر جان بوجھ کر دہشت کے لیے ان کو چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں میں ہمارا ہراس پھیلے۔ اس کی بات سن کر کاشف کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ یہ اس کے باعث دہشت زدہ تھا کہ وہ خون اشام روحوں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بوڑھا چند لمحے تک زغونہ کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، زغونہ چلو شاباش، چھلانگ لگاؤ، وگرنہ تمہاری سزا کی مدت بڑھا دی جائے گی اور 200 سال کی جگہ 400 سال تک آگ میں رہنا پڑے گا۔ بوڑھا غصے سے بولا۔ زغونہ کی آنکھوں میں مردنی دوڑ گئی۔ دوسرے ہی پال وہ تڑپتے ہوئے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے اس کھڈے میں چھلانگ لگا دی۔ زغونہ کے کھڈ میں گرتے ہی تہ خانہ کا گھٹا گھٹا ماحول غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ منظر بہت خوفناک تھا، جس کو سن کر صدف کی چیخیں نکل گئیں۔ صدف کی چیخ سن کر وہ مردود بوڑھا یوں چونکا جیسے صدف کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ دوسرے پال اس کی آنکھوں میں طاغوتی قوتیں رقص کرنے لگی تھیں اور بوڑھا دوبارہ جلتی ہوئی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ صدف کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ کاشف کی جانب ترہم نظروں سے دیکھنے لگی تھی، لیکن کاشف چاہنے کے باوجود اس کی مدد نہ کر پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خونی بوڑھے نے وہ سلاخ صدف کی گردن میں کھونپ دی۔ صدف کی دل خراش چیخ نکلی اور خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی گردن سے اور کمرے سے گھٹے ہوئے آسیب زدہ ماحول میں جلے ہوئے گوشت کی سران پھیل گئی۔ صدف کی آنکھیں پھٹ پڑ جانے کی حد تک ابل پڑی تھی۔ چہرے پر تشنج کی کیفیت نظر آنے لگی اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ صدف کی عبرتناک موت دیکھ کر کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی صدف کو نہیں بچا سکا تھا، چنانچہ اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ نوجوان رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنی پشت سے اسی بوڑھے کی کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ بس وہ تو اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کاشف کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیچھے بہت سے اندیکھے سائے لگ گئے ہوں۔ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا تو دوسرے پل ہی اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سب سے آگے وہ فریبی بوڑھا تھا جو چلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا، اس کے حلق سے بھی چیخوں کی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ وہ آگے آگے تھا، وہ خونی ڈھانچے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد کاشف رامونہ کے اس بت کے پاس پہنچ گیا جو اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ ڈھانچے اب کافی پیچھے تھے، چنانچہ کاشف اس بت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس اندھیری رات میں وہ اتنی جلدی نہیں پکڑا جائے گا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 سے اوپر کا وقت تھا۔ سانس بے حد تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ بت کے پیچھے بیٹھا ہوا اپنے چڑھے ہوئے سانس کو درست کر رہا تھا۔ شدید قسم کی نکاہت، پیاس اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس کو اپنے ارد گرد ان گرد آوارہ اور بھٹکتی روحیں چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف نے اس کے اعصاب کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک کسی متنفس کا پتہ نہ تھا۔ نہ جانے اس کے تعاقب میں لگے وہ ڈھانچے اور وہ شیطان بوڑھا کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک کاشف کو زغونہ کی یاد آئی جو اس کے خون کو دیوی پر بھینٹ کرنے کی بجائے اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ پکڑے جانے پر زغونہ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صدف کا چہرہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس کی آنکھوں میں شادی کے ارمان مچلے تھے، مگر ان خونی بھیڑیوں نے وقت سے پہلے ہی ان ارمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ کاشف کو بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ڈھانچے بھی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ اس نے بت سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی، بت کی دیوار ایک گرگراہٹ سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بت کے اندر ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا زینہ سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر گپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کاشف کرا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک عجیب ناگوار بو محسوس ہوئی، جیسا کہ جمے ہوئے خون سے آتی ہے۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کس گورکھ دھندے میں پھنس رہا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کے پراسرار واقعات میرے ذہن کو غیر متوازن کر دے۔ کاشف از خود بڑبڑایا۔ اچانک روشنی کی ایک ننھی سی کرن نظر آئی جو کہ اس کے بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ کرن لال رنگ کی تھی جو بالکل کسی جگنو کی طرح چمکتی تھی، پھر اس روشنی کا قطر بڑھتا ہی چلا گیا۔
وہ روشنی اتنی بڑھی کہ اس کی جگہ ہر چیز بہت صاف اور واضح نظر آنے لگی تھی۔ جو کچھ کاشف کو نظر آیا اس کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک اور ہولناک کہ کاشف کو وہ سارے خوفناک تجربات فراموش ہو گئے۔